السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے، اگر تو اس کو پیاس بجھانے کے واسطے پیے تو اس کا کام دے، کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام دے، اگر کسی مرض سے صحت کی نیت سے پیے تو اس کا کام دے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سعی سے یہ چشمہ زمین سے ابلا تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے، معمولی سا پیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول بھرنے کا حکم فرمایا، ڈول بھر کر کنویں کے کنارے پہ رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس ڈول کو ہاتھ سے پکڑ کے بسم اللہ کہہ کے دیر تک پیا، پھر الحمدللہ فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، پھر فرمایا الحمدللہ، پھر ارشاد فرمایا ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے، وہ خوب سیراب ہو کر اس کو نہیں پیتے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کے مصلی پہ نماز پڑھا کرو، نیک لوگوں کے پانی سے پانی پیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا، نیک لوگوں کا مصلی کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میزاب رحمت کے نیچے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، صحابہ نے عرض کیا نیک لوگوں کا پانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا وہاں جانا آسان فرمائے اور وہاں جا کے زمزم کے پانی یہ پینے کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر پہ نماز پڑھے تو صرف ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، محلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں 500 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور میری مسجد میں یعنی مدینہ پاک کی مسجد میں 50,000 کا ثواب ہے، اور مکہ مکرمہ کی مسجد میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مکہ معظمہ کی مسجد میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ میں
مکہ میں ایک دن کا روزہ مکہ سے باہر 1,00,000 روزوں کے برابر ہے۔ وہاں ایک درہم جو تقریباً 4 آنے کا ہوتا ہے باہر کے 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ اسی طرح وہاں کی ہر نیکی باہر کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ چنانچہ علماء اکرام فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے ہی وہاں گناہ کا وبال بھی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہو چکا ہے معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ وہاں جانے کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل ترین عمل نیکی والا حج یا نیکی والا عمرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی حصے کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک کے درمیان میں جس قدر لغزشیں ہوئی ہوں گی وہ معاف ہو جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے درمیان کے گناہوں کا اور خطاؤں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں، اگر وہ لوگ دعائیں مانگیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، وہ مغفرت چاہیں تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں قبول کی جاتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو ملتا ہے، اور ایک ایک درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے مکے کے رہنے والے اگر اس کو جان لیں کہ حاجیوں کا ان پر کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر ان کی سواریوں کو بوسہ دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے وفد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے متابعت کرو درمیان حج اور عمرے کے کہ وہ دونوں مفلسی اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کرتے رہو کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسا زائل کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ ایک حدیث پاک میں حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی اللہ ان کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب وہاں کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔